بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ میڈی ڈیوڈ ایک اسرائیلی عورت تھی، اس کے گھر خوشی آنے والی تھی اور میڈی کو روز ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں اسے 3 گھنٹے تک میتھمیٹکس کی جو مشقیں ہیں نا وہ حل کرائی جاتی تھی تاکہ اس کا آنے والا بچہ ذہین ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی، بادام، دودھ، کھجور، بیف دالیں اور دیگر پھل وغیرہ بھی کھاتی۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے ٹن ہو کے سکون حاصل کرنے کے لیے میوزک بھی سنتی تھی۔ سرکاری طور پر اس کو اسٹیپینڈ یعنی وظیفہ دیا جا رہا تاکہ وہ ایک صحت مند یہودی کو جنم دے سکے۔ اس کے شوہر کا رویہ بھی اس کے ساتھ انتہائی پازیٹیو تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبیل پرائز حاصل کر سکے۔ 80% یہودی دوستو یاد رکھیے ہمیشہ سے نوبیل پرائز حاصل کرتے رہے ہیں۔ 17 جنوری 1990 کو آخرکار میڈی ڈیوڈ کے ہاں 8 پاؤنڈ کا سولین جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں بھی دے رہی تھی۔ 3 سال کے بعد 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کرا دی گئیں تاکہ یکسوئی اور ڈیسیجن پاور کا ایلیمنٹ اس کے اندر پیدا ہو سکے۔ سولین جوزف کو بہت اخلاق اور تہذیب، یہ بھی مینرز بھی سکھائے گئے اور اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں کنورسیشن بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سولین جوزف بہت حیران ہوا اور اس کے ماں باپ ہر مہمان جو ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا اس کی بہت عزت اور تواضع کیا کرتے تھے، مگر ایک بھارتی مہمان جب اسموکنگ کرنے لگا تو سولین جوزف کے والد نے ان سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر اسموکنگ کریں، گھر سے باہر جا کر آپ سگریٹ پئیں۔ مہمان نے کہا سگریٹ کی 80% فیکٹریاں یہودیوں کی ہیں، تو سولین جوزف کے والد نے ایک جواب دیا کہ ہاں وہ ہمارا بزنس ہے مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے جو کیلیفورنیا کے بچے ہیں اس سے ذہنی استعداد میں کم از کم 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے۔ ہر ایک کی اسی حساب سے ساری زندگی اس کو تراشتے رہتے ہیں، اس کی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں۔ سولین جوزف جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی انویسٹمنٹ، اس سے آپ نے $10,000 کما کر دکھانے ہیں، 3000 سے 10,000۔ اسے تیسری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا مگر وہ صرف $7,000 ہی ارن کر سکا۔ اسی ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں بھی لینا پڑی اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے تقریباً $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک مکمل سچا پکا جو ہے نا ایک پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب جو وہ چاہے مضمون جو ہے نا جو اس کی سلیکشن تھی مضمون کی وہ اپنے اسکول میں کر سکتا تھا مگر صرف سائنسی مضامین کی وہاں پہ اجازت تھی اور سولین جوزف نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ دوستو یہ وہ سال تھا جب سولین جوزف نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ کھائے تھے کیونکہ سارا کچرا یہودی اپنے بچوں کو خود منع کرتے ہیں۔ سولین جوزف کا یہ پہلا ایکسپیرینس آخری تجربہ رہا اور اس کی ماں باپ سے اسے بہت ڈانٹ ملی۔ اب پھر وہ جیب میں کیا کرتا، کھجور اور بادام رکھتا تھا جو ٹافیاں اور ان طرح کی جو مغلظات چیزیں ان سے بدرجہ بہتر تھیں۔ اب سولین جوزف جب تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں بھیجا اور صدیوں کی سود خور جو یہودی قوم ہے اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کیا کرتی تھی تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر اور تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کر سکیں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی یہ سوچ کر کبھی نہ کریں کہ نوکری مل جائے گی تو ہم نے اپنی تعلیم کا حق ادا کیا، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ سولین جوزف کو اپنی طلب کے مطابق، اپنی ڈیمانڈ کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس نے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ آ کر کام کرنے لگے، مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ویپن بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ اسرائیل یہ اسرائیلی ہے نا، یہ دنیا پر آپ جانتے ہیں کیوں حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں۔
دوستو یاد رکھیے، ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ٹریننگ لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہودی ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ آنے والی نسل پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی اسٹریٹجک جو ان کی ہوتی ہے خلا نہیں پیدا نہیں ہونے دیتی۔ کوئی بچہ اپنے آباء و اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہودیوں کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے تواتر سے چلتے رہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضامن ہے وہ یہ ہے، وہ پاکستانیوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسری یہودی کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے، مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو لون دیتا ہے، قرض دیتا ہے، تو ایک پیسے کا سود بھی نہیں لیتا، چاہے کتنے عرصے میں رقم واپس کیوں نہ ہو۔ لیکن روزانہ کی بنیاد میں اپنے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندے نے سوسائڈ کر لیا، فلاں بندہ اس کے گھر میں آتا تھا، اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے اس کے سود کے پیسے اسے اس کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، جس وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ یاد رکھیے دوستو، یہودی خاندان جو اس وقت اسرائیل میں بیسڈ ہیں، اس میں بستے ہیں، ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی جو لوگ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ہے۔ عام یہودیوں میں خاندان جو ہے ان میں طلاق ڈائیورس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان کا ہونا ضروری ہے، تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ مردوں کو تفریح کے اتنے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ ان کو گھروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں جو ان کی آزادی اور تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر آخرکار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے، اور یہ بچے کسی چچا ماموں کے گھر یہ سنتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں کہ برے باپ کی بری اولاد، اور کچھ بھی نہیں بن پاتے۔ یہودی اپنے بچوں کو اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات بالکل ازبر کرا دیتے ہیں، زبانی یاد کر دیتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے تو دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح کا، بلکہ ان کا بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان بھی تیار کر رہا ہے۔ اور ملک شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے، جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مصر، ترکی، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہے جن کی فتح کے بعد ہی دجال آ سکے گا اور تمام دنیا کو یہودیوں کی جاگیر بنا دے گا۔ ویسے بات تو سچی ہے کہ یہودی اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ اب بھی تمام دنیا پر انڈائریکٹلی انہی کا قبضہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں وہی کر پاتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، اور مسلمان حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جس قدر نقصان یہودی پہنچا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ تاہم یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر عمل کریں تو ان کی سازشیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اپنے اسلاف کے طریقوں پر چلیں جس کو وہ مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ کون؟ یہودی اس وقت تک اسلام کو ڈیمیج نہیں کر سکتے جب تک ہم میں سے اس کا رازدار ساتھی نہ بنے، اس کے ایجنڈے کو مسلمانوں پر ترویج نہ دے۔ تو پھر غلطی آپ سے سوال ہے، آپ کی، میری، کس کی غلطی ہے؟ براہ مہربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہونا ہے، ان کو ایمان کی چنگاری سے ان کی لو دیں تاکہ آگے جا کے گرو کر سکیں، اور اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائیں۔ یاد رکھیں، مرضی تو پھر دنیا میں باس کی چلتی ہے، ملازم کی نہیں۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کرے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، اور آپ سدا بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں،
تو شلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نیچے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایویں سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں شلاجیت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔